اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے. یہ مہینہ بڑی برکت والا، بڑی سعادت والا اور بڑے رحمتوں والا مہینہ ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان کل عمل ابن آدم لہ الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص عام دنوں میں ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 کے برابر اجر ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اس کی سچویشن اور کنڈیشن چینج ہے. اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے والا مخلص ہے، اخلاص ہے اس کے اندر، اس کا وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت مطہرہ کے مطابق ہے اور اخلاص بھی ہے، تو اللہ رب کائنات ایک نیکی کو 700 نیکیوں سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں. یہ اس مہینے کی برکت ہے، یہ اس مہینے کی سعادت اور اس مہینے کی رحمت ہے کہ نیکی ایک کریں اور 700 گنا بڑھا دی جائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ معاملہ بقیہ نیکیوں کے لیے ہے. نماز پڑھے، صدقہ خیرات کرے، اچھے بول بولے، کسی کو اچھائی کی طرف لے آئے، برائی سے منع کرے، یہ ان نیکیوں کے لیے ہے کہ جتنا وہ مخلص ہوگا، جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا، جتنا وہ اپنے ساتھ سنسیئر ہوگا، تو اللہ رب کائنات اس کو 700 گنا سے بھی زیادہ کر دے گا. الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لیکن روزہ جو ہے اس کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رب کائنات فرماتے ہیں
کہ 700 نیکیاں وہ اور اعمال ہیں جن پر ملے گا، جن پر یہ اجر آپ کو آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، لیکن روزہ انسان نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر رب کائنات فرماتے ہیں میں خود دوں گا، اور اس کا اجر اتنا ہے کہ اب اللہ رب کائنات نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا، کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں ان کو بھی اللہ نے اس کا اجر نہیں بتلایا کہ روزے دار کا اجر کتنا لکھنا ہے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ روزہ دار ہے تو آپ نے اس کے نامہ اعمال میں روزہ دار لکھ دینا ہے، بس اس کی نیکی نہیں لکھنی، اس کا اجر نہیں لکھنا کہ کتنا اجر ہے، جب فرشتوں کو علم نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انسان نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا اجر میں دوں گا۔ کیوں؟ روزے کا معاملہ انسان کے دل و دماغ کا معاملہ ہے۔ ظاہراً تو انسان روزے دار ہے، اپنے آپ کو روزے دار کنسیڈر بھی کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے شو بھی کر رہا ہے کہ میں روزے دار ہوں، لوگوں کے سامنے کھاتا نہیں، پیتا نہیں، مشروبات استعمال نہیں کرتا، طرح طرح کے کھانے نہیں کھاتا، نہیں تناول کرتا کہ میں روزے دار ہوں، لیکن اندر کا وہ چور ہے، اس نے اندر روزہ نہیں رکھا، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، لوگوں کے سامنے روزے دار بھی بنا ہوا ہے۔ ایسے روزے دار کو جو لوگوں کے سامنے روزے دار ہے، اس کے معاملے کا اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے۔ روزے دار ہے، برائی نہیں چھوڑ رہا، گناہ نہیں چھوڑ رہا، قول زور نہیں چھوڑ رہا، عمل زور کو ترک نہیں کر رہا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ هو ان یدع طعامہ وشرابہ۔ ایسے روزے دار کی میرے رب کو ضرورت نہیں ہے جو روزہ بھی رکھتا ہے، بھوکا بھی مرتا ہے، پیاسا بھی مرتا ہے، بھوک بھی پیاس برداشت کر رہا ہے، پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ قول زور اور عمل زور کو ترک نہیں کرتا۔ ایسے روزے دار کی رب فرماتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ قول زور کیا ہے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں برا بول بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالی دیتا ہے، گالن گلوچ کرتا ہے، یہ قول زور ہے۔ اور اسی طرح عمل زور کو ترک نہیں کرتا، گانے سنتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، روزہ نہیں گزر رہا، ٹی وی پر بیٹھ کر ڈرامے دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، مجرے سن رہا ہے، گندے فلم دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل زور میں علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، مشرک بھی بنا ہوا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، غیر اللہ کے آستانے بھی آباد کر رہا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہے، نذر و نیاز بھی دے رہا ہے، اس کے ساتھ رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت بھی کر رہا ہے، بدعت بھی کر رہا ہے، ساتھ روزہ بھی ہے۔ ایسے روزے دار کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ مشرک ہے، عقیدے میں شرک ہے، روزے کی کوئی ضرورت نہیں میرے رب کو۔ موحد ہے، اس کے روزے کی رب کو ضرورت ہے۔ موحد کے ساتھ ساتھ بدعتی ہے، رسول اللہ کی سنتوں کی کھلے عام مخالفت کر رہا ہے، بدعتی شخص کے روزے کی بھی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ رب کو ایسے ضرورت ہے، ایسے روزے کی ضرورت ہے جس میں نہ قول زور ہو نہ عمل زور ہو، ان سب برائیوں سے پاک روزہ رب کی دربار میں جائے گا، اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور اجر کتنا ملے گا؟ اجر کتنا ملے گا؟ یہ روزہ صبر ہے، اور صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر علی طاعت اللہ، اللہ کے حکم پر صبر کر جانا۔ روزہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، یہ میرے رب کا آرڈر ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ جس نے رب کا حکم مان کر روزہ رکھا، اس نے صبر علی طاعت اللہ پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کی اطاعت کی یا نہیں کی؟ دوسری قسم ہے صبر عن محارم اللہ،
اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر صبر کرنا، اللہ نے جو جو چیزیں حرام کی ہیں اس سے رک جانا، یہ صبر ہے۔ اور روزے میں یہی کنڈیشن، یہی سچویشن ہوتی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انسان اس سے رک جاتا ہے اور صبر کی اس قسم پر بھی وہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ نے ویسے گانے، فلمیں، ڈرامے، یہ کامیڈین، سارے سیشن جو آج کل ٹی وی پر لانچ ہو رہے ہیں، ان سب سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ اللہ کے حرام کردہ ہے۔ جو ان سے رک گیا صبر کی اس قسم پر عمل کر رہا۔ اور تیسری قسم ہے صبر علی اقدار المعلمہ، اللہ کی حلال کردہ چیزوں پر بھی صبر کرنا۔ یہ جو کھانا، یہ مشروبات جو افطاری کے وقت تیرے اور میرے لیے حلال ہیں، یہ چند گھنٹے پہلے تیرے اور میرے لیے حرام تھے، یہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں اللہ نے ان پر منع کر دیا، روک دیا تو رک گئے، صبر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں میں ان کو اجر بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ روزہ جو رکھ رہا ہے وہ صبر کر رہا ہے، اور صبر کرنے والے کو اجر بغیر حساب کے ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ روزے کا اجر کتنا لکھنا ہے، روزے کا ثواب کتنا لکھنا ہے۔ انسان صبر کر رہا ہے رب کے حکم پر، حلال چیزوں سے رکا ہوا ہے رب کے حکم پر، حرام چیزوں سے رکا ہوا ہے رب کے حکم پر۔ پھر رب فرماتا ہے جو میرا آرڈر تسلیم کرتا ہے، جو میرا حکم مانتا ہے، صبر کرتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے، اس کا وہم و گمان نہیں، اتنا اجر دے دیتا ہوں۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ، بڑی سعادتوں والا مہینہ جو ہم سے گزر رہا ہے، ایستا ایستا کر کے 4 دن اس کے بیت چکے، کوئی پتہ نہیں 26 دن ہوتے ہیں یا 25 ہوتے ہیں، یہ ہمارے علم میں نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اس رمضان کو ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ تو میرے رب کے اختیار میں ہے۔ جمعہ کے بعد یا اسی جمعہ کے دوران میں یا آپ میں سے کوئی چل بسے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ جتنی ساعات ہیں اس مہینے کی قدر کر لیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں کہ ایک دن امام الانبیاء ممبر نبوی پر تشریف فرما ہوئے، پہلے زینے پر، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ نیا ماجرا ہے، نیا کام ہے، نیا عمل آپ نے کیا، پہلے آپ اسی طرح نہیں کرتے تھے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے آمین کہا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کر 3 بددعائیں کی، میں نے ان 3 بددعاؤں پر آمین کی۔ ان 3 بددعاؤں میں سے ایک بددعا یہ تھی اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے لیکن رب کو نہ منا سکے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جبریل نے دعا کی، امام الانبیاء نے آمین کہی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس رمضان کے مہینے کو کھائے چلے جا رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے، جی بھوک برداشت نہیں ہوتی، مزدوری کر رہے ہیں۔ یہ رزق روزی کمانا تیری اور میری رسپانسبلٹی نہیں، رزق دینا میرے رب کا اختیار ہے، رب کی ذمہ داری ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں سب کا رزق کا مالک میرا رب ہے۔ رب نے ہمیں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے، روزی کمانے کے لیے میرے رب نے پیدا نہیں کیا۔ ہم اس کام کے پیچھے لگے جو تیری اور میری ذمہ داری نہیں تھی، اس کام کو چھوڑ دیا جو میری اور آپ کی ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ، ہمارے اسلاف اٹھائیے کتابیں، کتنی انتظار کیا کرتے تھے، لطائف المعارف اٹھائیے، 6 مہینے تک صحابہ کرام تابعین دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دے دے، ہم رمضان المبارک کا مہینہ پا لیں، اس کے روزے رکھ لیں۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ
गुजर जाता तो फिर अगले 6 महीने ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह जो इबादतें इस महीने में की तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारी तो उल्टी गंगा है, हम तो यही सोचते हैं और दिल में दुआ भी करते हैं जल्दी रमजान का महीना गुजरे, लोगों से बेइज्जत होने से हमारी माफी हो जाए। लोग क्या कहेंगे, हट्टा कट्टा है, बॉडी बिल्डर है, अच्छी जिसामत रखता है, रोजा नहीं रखता। लोगों के ताने से बचने के लिए रमजान के गुजरने की दुआ करता है, जल्दी गुजर जाए, जल्दी बीत जाए, ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। ये दुनिया की बेइज्जती तुझे गवारा नहीं है जब रब सबके सामने कल कियामत के दिन तुझे जहन्नम में फेंकेगा, फिर तेरी इज्जत कहां जाएगी। पूरी कायनात आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बशर तक मैदाने कियामत में खड़े होंगे, मैदान माशर में, जब सबके सामने रब की तरफ से आर्डर होगा घसीट कर जहन्नम में फेंक दो, इसने मेरे रमजान महीने की, रमजानुल मुबारक के इस मुकद्दस महीने की कदर नहीं की, आज इसको जहन्नम में जाने दो। क्या बनेगा ये 10-12 घंटे का रोजा? बर्दाश्त नहीं होता। रमजान आने लगे, फोन कॉल्स खत्म नहीं होती, जी फलां बीमारी है, फलां बीमारी है, कहीं से आलिम दीन को चकमा दें, चक्कर दें और रोजे की माफी कराएं। हमें तो चक्कर दे रहे हैं, हमें चकमा दे दिया, हमने क्या दिया, अभी बीमार हैं, फिदिया दे दें। कल कियामत के रब्बे कायनात को क्या जवाब दोगे जो इस पूरी कायनात का खालिक मालिक तेरे दिलों के राज को भी जानता है। फिदिया की बात आई तो एक मसले की वजाहत करने लगा हूं। ये रमजानुल मुबारक के महीने में अक्सर गलत फहमी फैलाई जाती है कि जो बंदा रोज़ा नहीं रख सकता, बीमार है, किसी ऐसी मर्ज में मुब्तला है, तो वो किसी का रोज़ा रखवाए। शरीयत इस्लामी में इस किस्म की कोई मिसाल मुझे नहीं मिली। मैंने जितनी खंगालने की कोशिश की, वर्गर्दानी की, मुख्तलिफ फुक़हा के अक़वाल पढ़े, मुझे नहीं मिला। जो मिली है बात वो रब के कुरान से मिली है। ताम मिस्कीन, रोजा नहीं रख सकते, उसका फिदिया है किसी मिस्कीन को खाना खिलाए, बस। वो मिस्कीन खुद रोजा रख सकता है तब, नहीं रख सकता उसको खिलाए, आपका रोजा हो जाएगा, आपको अजर मिल जाएगा, बस। ये ढूंढना नहीं, तलाश करते हैं नमाजी हो, रोजेदार हो, अच्छा हो, फोश गुफ्तगू ना करता हो, तकल्लुम के लिहाज से बेहतर हो, उसको ये फिदिया देंगे, उसको रोजा रखवाएंगे ताकि हमारे रोजे कामयाब हो जाएं। रब ने इस तरह का हुक्म नहीं दिया। रब ने कुरान में दिया है जो हुक्म वो यही है, किसी मिस्कीन को खाना खिला दो, आपको रब अजर दे देगा रोजे का। रोजा रखवाना मुझे नहीं मिला। ये गलत फहमी थी, जो बात मुंह से निकल गई फिदिया की, तो मैंने वजाहत कर दी। रमजानुल मुबारक का महीना बड़ी बरकत वाला है। सही बुखारी की रिवायत मुत्तफ़क़ुन अलैह है। तल्हा बिन उबैदिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैंने ख्वाब देखा है। जी कौन सा ख्वाब देखा है? कि फलां मौके पर 2 आदमी आपके पास आए थे, इस्लाम कबूल किया, आमाल के मुताल्लिक पूछा, पूछ के चले गए। एक उनमें से ज़्यादा इबादतें किया करता था, नफली रोज़े रखता था, नफली नमाजें पढ़ता था। दूसरा फ़र्ज़ी रोज़े और फ़र्ज़ी इबादत, फ़र्ज़ी नमाज पढ़ता था, ज़्यादा इबादत नहीं करता था। जो ज़्यादा इबादत करता था वो 1 साल पहले शहादत की मौत मरा, शहीद हुआ। और दूसरा जिसकी इबादत भी कम थी, वो 1 साल बाद बिस्तर अलालत पर बीमारी की हालत में फौत हुआ है। लेकिन मामला ये है, मैंने ख्वाब में देखा है, जो बाद में फौत हुआ, जो बिस्तर अलालत पे फौत हुआ, जो इबादत भी कम किया करता था, वो उस शख्स से जन्नत में पहले पहुंच गया जो इबादत में कसरत किया करता था। शहीद भी हुआ है। क्या माजरा है? हालांकि शहीद के मुताल्लिक इमाम अल-अंबिया का फरमान है कि उसकी गर्दन से खून का कतरा जमीन पर नहीं गिरता, रब उसके गुनाह माफ कर देता है। लेकिन जन्नत में ये पहले पहुंचा है, वजह क्या है? इमाम अल-अंबिया ने फरमाया, अलैसा कद मकस हाज़ा बादहु सनतन फादरकहु रमज़ान फसामहु अनहा। क्या तू नहीं जानता
جو 1 سال بعد زندہ رہا، اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان کے روزے رکھے، رب نے رمضان کے روزوں کی برکت سے اسے جنت میں 1 سال پہلے بھیج دیا۔ ہم اس مہینے کو گنوا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گپوں میں، شغل مستی میں جی روزے کا ٹائم گزر رہا ہے، قول زور اور عمل زور سے اجتناب نہیں کر رہے، بھوک اور پیاس میں مر رہے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، رب کہتے ہیں، رب میرے رب کا حکم ہے، ایسے بھوکے اور پیاسے کی مجھے ضرورت نہیں جو میرے حکم کے مطابق روزہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ بھوکا مرے، پیاسا مرے، وہ اپنا اس کا نصیبہ ہے۔ جو میں نے حکم دیا ہے، جو میرے حکم پر عمل کرے گا، اجر اسے ملے گا، نیکی اسے ملے گی۔ نیکیاں لینی ہے، ثواب لینا ہے، اجر لینا ہے تو رب کے حکم کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ رب کا حکم ہے روزہ رکھیں، رب کا حکم ہے قول زور سے بچے، رب کا حکم ہے عمل زور سے بچے، رب کا حکم ہے صدقہ خیرات کریں، رب کا حکم ہے نفلی عبادتیں کریں، رب کا حکم ہے قیام اللیل کریں۔ ان احکامات پر عمل کریں گے، رب راضی ہو جائے گا۔ رب دنیا میں ایک جماعت پر راضی ہوا ہے اور وہ جماعت صحابہ کرام کی ہے، جس کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ ہمارا معاملہ آگے ہے۔ رب کائنات مجھے امید ہے، یقین ہے، رب ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے گا۔ جب جنت ملے گی، جنت کی ساری نعمتیں ملے گی، رب پھر جنتیوں کو بلا کر کہے گا، یہ سارے انعام ایک طرف، میرا ایک انعام رہتا ہے، ایک انعام رہتا ہے۔ جنتی جمع ہو جائیں گے، رب فرمائیں گے، یہ سب سے بڑا انعام ہے، ورضوان من اللہ اکبر، آج میں تم سب سے راضی ہو گیا، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ رب کی رضا حاصل کرنی ہے تو اس مہینے کی برکتوں سے رب کو راضی کر لیں، قیام اللیل کریں۔ قیام اللیل تراویح ہے۔ یہاں تراویح پر آ کر علماء اختلاف کرتے ہیں، 8 ہیں یا 20 ہیں، 8 ہیں یا 20 ہیں۔ ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں، صرف ایک روایت نبی علیہ السلام کے متعلق۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں، امام الانبیاء کا معمول تھا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، امام الانبیاء 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ غیر رمضان میں وہ تہجد تھی، رمضان میں وہ تراویح بنی، رکعت کتنی؟ 11، ان میں 8 تراویح، 3 وتر۔ اس کے علاوہ یہ 20 والی روایات ضعیف ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں امیر عمر نے کیا تھا، یہی حکم دکھا دیں امیر عمر نے حکم کب دیا ہے کہ 20 پڑھے؟ غلط بیانی کر کے، چرم زبانی سے لوگوں کو بے رہنمی کا شکار کرتے ہیں۔ یہ اپنی چرم زبانی کے ذریعے تیز زبان استعمال کر کے، منطق سنا کر کے بھولی بھالی عوام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دور کرتے ہیں۔ یہی حکم دکھائیں امیر عمر نے کب حکم دیا ہے 20 پڑھے، نہیں دکھا سکتے۔ حکم یہی ہے 8 پڑھیں، جو امام الانبیاء نے 3 راتیں باقاعدہ جماعت کے ساتھ جماعت کرا کر تراویح پڑھائی تھی، وہ رکعت کتنی تھی؟ کوئی 20 ثابت کر کے دکھائے۔ امام الانبیاء نے 3 دن جماعت کرائی تراویح کی، 3 دن میں یہی 8 رکعت اور 3 وتر پڑھائے، اس سے زیادہ ثابت کر کے دکھائیں۔ اور آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول بقیہ ایام میں جماعت کیوں نہیں کرائی؟ امام الانبیاء نے مسئلہ ثابت کر دیا، واضح کر دیا، اس لیے جماعت نہیں کری، مجھے ڈر ہے اللہ میری امت پر یہ نماز فرض نہ کر دے، فرض کے ڈر سے میں نے جماعت کرانا چھوڑ دی۔ پڑھائی 8 ہیں، خود 8 پڑھتے رہے، صحابہ کرام 8 پڑھتے رہے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین 8 پڑھتے رہے، یہ آج بھی اس کی رٹ لگی ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟
کل قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا کہ 20 رکعت تھی تراویح، آپ نے 8 پڑھی تھی، تو آپ 20 کہاں سے لائیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ رب نے کہہ دیا 8 تھیں آپ نے کیوں 20 پڑھی، ہم رب کو کہہ دیں گے، اختیار ہوگا بولنے کا کہ 20 میں سے 8 نکال دیں۔ کس کا اختیار ہے؟ بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، رب کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کون کہے گا 20 میں سے 8 نکال کر ہمارے کھاتے میں ڈال دو، بقیہ 12 جانے دو؟ رب نے یہ کہہ دیا 20 تو پڑھی تھی، 20 میں سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی؟ کیا جواب دو گے؟ 20 پڑھاتے ہیں بجلی کی سپیڈ میں، آنا جانا دیکھو، یعلمون تعلمون دیکھو، کوئی پتہ نہیں قرآن کے کس پارے سے پڑھ رہے ہیں، کس سورت کو پڑھ رہے ہیں، کس رکوع کو پڑھ رہے ہیں، رب نے کیا حکم دیا کوئی پتہ نہیں۔ سامعین سمجھ نہیں سکتے، بس اللہ اکبر لگا ہوا ہے، پڑھنی بھی سے کیوں؟ ہم مقلد ہیں۔ قیامت کے دن کسی کی تقلید کے بارے میں سوال نہیں ہونا، قیامت کے دن سوال ہونا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے یا نہیں کی؟ اگر کی ہے تو ادھر آ جائے، نہیں کی ائمہ کی تقلید کرتے رہے تو جاؤ ائمہ کے پاس اپنا اجر لو جن کی وجہ سے کرتے رہے۔ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس اس نیکی کا اجر ہے، وہی میزان میں تلے گی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ ایک اور مسئلہ جہاں اختلاف کیا جاتا ہے، صبح سویرے سپیکر پر روزے کی نیت پڑھوائی جاتی ہے، وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نیت کہاں ہے؟ حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، سنن دارمی ہے، دارقطنی میں ہے، سنن مسند الحمیدی میں ہے، مسند دیلمی میں ہے، کس میں ہے؟ اور کس حدیث کی کتاب میں یہ نیت موجود ہے جو آپ پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، صحابہ نے نہیں پڑھی، تابعین نے نہیں پڑھی، تبع تابعین نے نہیں پڑھی، آپ کو کہاں خواب آیا آپ نے یہ کام شروع کر دیا؟ کیا یہی شریعت ہے؟ کیا اسی کی اتباع کا حکم ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، کسی اور کی اتباع کا میرے رب نے حکم نہیں دیا۔ میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، امتی محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کسی امام کا کلمہ نہیں پڑھا، اور نہ ہی کسی امام کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس کی تقلید کی تھی یا نہیں کی تھی۔ پوچھا یہ جائے گا کہ اتباع محمد الرسول اللہ تیرے اعمال میں ہے یا نہیں ہے۔ ہر کام میں، ہر نیکی میں، ہر اچھائی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، ائمہ کی تقلید، یہی اتباع ہے۔ اتباع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آ جانا جائے سر تسلیم خم کر لے، بس مومن کا یہی شیوا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ کا آرڈر آ جائے، رسول اللہ کا آرڈر آ جائے، سر تسلیم خم کر لے۔ جو اپنی چلائے گا فقد ضل ضلالا مبینا، وہ واضح گمراہی میں چلا جائے۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے اللہ رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو اتباع سنت نصیب فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔